اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی سچی پوری ہو جانے والی ایک پشین گوئی کا احوال آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، جب سید محمد شاہ صاحب رئیس سیدہ میر پور نے انتقال کیا تو ان کے دونوں بیٹوں سید جماعت علی شاہ اور سید باقر علی شاہ کے مابین تقسیم وراثت پر اختلاف پیدا ہو گیا۔ بڑے بھائی نے باقر علی شاہ صاحب کو دوران بیعت طعنہ دیا کہ تم کو خدا نے کوئی نرینہ اولاد عطا نہیں کی جس کو حق وراثت تمہاری جائیداد کا تمہارے بعد پہنچتا۔ ایسی حالت میں اس قدر جھگڑا تمہارا تقسیم ملکیت پر فضول ہے۔ حریف کی اس طنز پر باقر علی شاہ صاحب کو بے حد رنج ہوا اور دل کو صدمہ ہوا، اور اسی روز وہ دربار شریف کھڑی حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور، مجھ کو آج تک فرزند کی کوئی آرزو نہ تھی، لیکن برادر کلاں کے کلمات نے میرے دل پر سخت اثر کیا۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کو سید باقر علی شاہ صاحب سے کمال درجہ عنایت تھی۔ شاہ صاحب کے کلام سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی رگ حمیت کو جوش آیا اور شاہ صاحب کو کلمات تسلی امیز فرما کر رخصت کیا۔ چند روز کے بعد میاں شرف الدین خلیفہ دربار کو 2 برگ سبز درختاں دربار سے دے کر شاہ صاحب کی طرف روانہ کیا اور زبانی خلیفہ شرف الدین سے فرمایا کہ دونوں پتوں میں سے ایک ایک پتا میاں بیوی کو باوضو ہو کر کھلا دیں۔ میاں شرف الدین کا کہنا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو حکم دیا کہ جب برگ درخت شاہ صاحب کو حوالہ کرو تو اس وقت چند آدمی روبرو شہادت کے طور پہ طلب کرنا، اور صاف فرما دیا کہ ہم اس کا کوئی عوض آپ سے طلب نہیں کریں گے، لیکن بطور شکریہ اس انعام کو یاد رکھنا، اس کو کسی دوسرے ہیلا کی طرف منسوب نہ کرنا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ جلدی پہاڑی مقام پر اپنی قیام گاہ پر تشریف لے گئے۔ پہاڑ پر پہنچ کر شاہ صاحب کی طرف آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مفصل نامہ مبارک تحریر فرما کر بھیج دیا، اور اس میں صاف طرح تھا کہ اس سال کے اندر سید مظفر تمہارے گھر آئیں گے اور ان کو ہمارا سلام ہو، طرفہ یہ کہ سید مظفر صاحبزادہ کا بحساب ابجد تاریخی نام قبل از وقت ولادت کے لکھ رہا ہوں۔ شاہ صاحب نے نامہ مبارک کو دیکھا لیکن اصلی راز کو نہ سمجھ سکے، اور یہ خیال پیدا ہوا کہ کوئی مہمان آنے والا ہے جس کا نام سید مظفر ہوگا، جو حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ تبدیلی موسم پر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ پہاڑ سے تشریف لائے تو جلدی موضع جانی چاک ضلع گجرات بغیر زیارت منہ مبارک سرور کونین محمد رسول اللہ کے تشریف لے گئے۔ بعد واپسی پر حسب استدعاء خاکسار راکم جہلم تشریف لائے، عیدگاہ میں ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ اس وقت ایک قاصد میرپور سے پہنچا، اس کے پاس سید باقر علی شاہ صاحب کا خط تھا۔ اس نے وہ خط حضرت قبلہ کو دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کا مطالعہ کیا۔ اس میں لکھا تھا کہ حضور کی دعا اور توجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرزند عطا کیا ہے، اور اس کا نام آپ رحمۃ اللہ علیہ خود ہی تجویز کریں۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کا نام سید مظفر رکھا، جس کی تاریخ ولادت بحساب 1294 ہجری بنتی ہے، جو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پشین گوئی کا انمول ثبوت ہے۔ بالکل اسی طرح کھڑی دربار شریف کے قریب ایک موضع سیم آباد ہے۔ اس جگہ سے ایک عورت حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ حضرت دعا فرمائیں مجھ کو خداوند کریم فرزند عطا کرے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر ابھی خاموش تھے، اور کچھ آدمی اور بھی حاضر ہوئے کہ ایک اور دوسری عورت نے بھی اسی وقت وہی آرزو ظاہر کی۔
حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں عورتوں کو حکم دیا کہ وہ پتھروں کی پتھری اس جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ جہاں اشارہ فرمایا وہاں لے جاؤ، اللہ عز و جل تم دونوں کو فرزند عطا کرے گا۔ یہ سن کر دونوں عورتوں نے مردانہ جرأت سے وہ پتھروں کا تودہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جہاں حضرت میاں محمد بخش نے ارشاد فرمایا تھا اٹھا کر رکھ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور پھر 1.5 سال بعد ان دونوں عورتوں کو اللہ عز و جل نے اولاد نرینہ عطا فرمائی۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہوتی ہے اولیاء اللہ کی شان۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔